اکثر انسان کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم تو دعائیں بھی مانگتے ہیں، وظیفے بھی کرتے ہیں، نماز کا اہتمام بھی کرتے ہیں، تلاوت بھی کرتے ہیں، صبح شام کے اذکار بھی کرتے ہیں اور صدقہ وغیرہ بھی دیتے ہیں۔ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، لیکن ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، یا جس کام کے لیے ہم صدقہ دیتے ہیں وہ کام ہمیں ہوتا ہوا دکھائی نہیں دیتا، یا جس کام کے لیے ہم وظیفہ کرتے ہیں وہ کام جو ہے وہ پورا نہیں ہوتا۔ تو کیا ہمارے وظیفے میں اثر نہیں ہے، یا نماز کے بارے میں جو فضائل احادیث میں ہم سنتے ہیں، تو کیا ہماری نماز جو ہے وہ اس درجے کے نہیں ہے، یا کیا وجہ ہے؟ کبھی کبھی شیطان کی طرف سے ایسے سوالات بھی ذہن میں آ جاتے ہیں جن کو بندہ زبان پہ بھی نہیں لا سکتا۔ تو دیکھیں، آپ نے اکثر لوگ دیکھے ہوں گے جن کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، اور ایکسیڈنٹ میں ان کا پاؤں زخمی ہو جاتا ہے، اور پھر پاؤں خراب ہو جاتا ہے، اس کا پاؤں کاٹ دیا جاتا ہے۔ آپ نے ایسے لوگ دیکھے ہوں گے جن کے دونوں پاؤں کاٹ دیے گئے ہوں گے۔ آپ نے ایسے لوگ دیکھے ہوں گے جن کے ہاتھ کٹے ہوں گے، جن کا ایک ہاتھ کٹا ہوگا، یا اکثر ہاتھوں کی انگلیاں کٹی ہوگی، یا کوئی ایسا اور حادثہ ان کے ساتھ پیش آیا ہوگا، یا کسی کی کمر ایکسیڈنٹ میں ٹوٹ گئی ہوگی۔ بہت سے ایسے حادثات میں گری ہوئی لوگ روزانہ آپ کو نظر آئیں گے۔ تو اگر آپ ان حادثات سے محفوظ ہیں، اگر آپ کے ہاتھ پیر سلامت ہیں، اگر آپ کی آنکھیں اور آنکھوں کی نظر سلامت ہے، اگر آپ کی زبان، آپ کے کان، آپ کا دماغ اور سب صحیح سلامت ہیں، تو آپ سمجھ جائیں کہ جو دعائیں آپ نے مانگی تھی، جو صدقات آپ نے دیے تھے، جو وظیفے آپ نے کیے تھے، جو صبح شام کے مسنون دعائیں آپ نے پڑھی تھی، تو اس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے وہ بلائیں آپ سے ٹال دی ہیں۔ بعض اوقات ایک بلا ہم پر نازل ہوتی ہے، حدیث میں بھی وارد ہے، وہ ہماری دعاؤں کے ذریعے سے، حالانکہ اس بلا کو ٹالنے کے لیے ہم دعا بھی نہیں مانگ رہے ہوتے، لیکن جس کے لیے دعا مانگ رہے ہوتے ہیں وہ چیز پوری نہیں ہوتی، لیکن وہ بلا جو ہے وہ ہم سے ٹل جاتی ہے۔ اور حدیث میں بھی قبولیت کے 3 درجے بتائے گئے ہیں۔ ایک یہ کہ جو ہم مانگ رہے ہیں وہی ہمیں ملے، دوسرا یہ کہ کوئی مصیبت ہم پہ آ رہی ہو، کوئی آفت ہم پہ نازل ہو رہی ہو، اگر ہمارا ایکسیڈنٹ ہو رہا ہو، یا ہاتھ پیر کو ہمارا نقصان ہو۔ پچھلے دنوں بھی ہمارے ایک دوست ہیں، ان کے بھائی ہیں، ان کو شوگر ہے، تو پہلے ان کی انگلی میں، پیر کی انگلی میں کوئی زخم پیدا ہو گیا، پھر وہ بڑھتا گیا، پھر پیر اس سے انفیکٹڈ ہو گیا، تو ایک مرتبہ گھٹنے سے نیچے جو ہے وہ ڈاکٹر نے ان کا پاؤں جو ہے وہ کاٹ دیا۔ پھر 2-3 دن بعد ڈاکٹروں نے بتایا کہ وہ جو انفیکشن ہے وہ اوپر تک چلی گئی ہے، تو پھر ران میں ان کے پاؤں کو کاٹا گیا۔ تو وہ واقعہ جب میں نے سنا تو میں سوچ میں پڑ گیا کہ دیکھو، یہ ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے، لیکن وہ بھی انسان ہے، وہ بھی مسلمان ہے، وہ بھی دعائیں مانگتے ہوں گے، لیکن ہمارے ساتھ نہیں ہوا ہے، ان کے ساتھ ہوا ہے۔ تو شاید ہم نے دعائیں مانگی ہوں، ہم نے کوئی اذکار کیے ہوں، ہم نے جو نمازیں پڑھی ہوں، اور جو ہم نے مانگا ہو وہ ہمیں نہ ملا ہو، لیکن ہم مصیبتوں سے محفوظ رہے ہوں، اللہ رب العزت نے ہماری حفاظت کی ہو مصیبتوں سے۔ تو یہ بالکل بھی نہ سوچے کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، ہمارے وظیفے کا کوئی اثر نظر نہیں آتا۔ اکثر لوگ جو ہیں وہ اپنی مالی حالات کو بہتر ہونے کے لیے دعائیں مانگتے ہیں، یا اولاد کے لیے دعائیں مانگتے ہیں وغیرہ، وہ بظاہر دکھائی نہیں دیتے کہ قبول ہو رہی ہیں۔ تو اصل میں یہ مسئلہ ہوتا ہے۔ اور آخری بات کہ حدیث میں ہے کہ آخرت کے لیے وہ دعائیں محفوظ ہو جاتی ہیں، کیونکہ آپ نے سنا ہوگا الدعاء مخ العبادہ، عبادت کی مغز ہے دعا، تو عبادت پر جب اجر ملتا ہے تو دعا پر بھی اجر ملتا ہے۔ قیامت کے روز جتنی بھی دعائیں بندے کی قبول نہیں ہوئی ہیں، وہ دعائیں جب سامنے لائی جائیں گی اور ان کا جو اجر انسان کو ملے گا، تو انسان آرزو کرے گا کہ کاش دنیا میں میری ایک دعا بھی قبول نہ ہوتی۔ اسی لیے شیطان آپ میں ناامیدی پیدا نہ کرے، بلکہ آپ اپنے وظائف کو، آپ مسنون دعاؤں کو، آپ اپنی نمازوں کو، اور آپ جو اپنی عبادات ہیں اس کو دل اور جان سے جاری رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔